ہجر دا اپنا سواد ہے، فصل دا اپنا سواد ہے، میدان میرا یار ہزار ویر بنیے تے لکھ ویر بلے. ہجر و وصال جدا وصل و ہجر جدا گانا لذت دارت. بھامے ہجر ہوئے بھامے وصال ہوئے وکھو وکھ دہان دیاں لذتاں نے. میری گل دی سمجھ آندی پئی نے؟ کتنی رہ گئیاں؟ 5. گل میں کی تھی دین رضا مصطفیٰ دا نام، رب دی رضا کی آئی 50، حضور دی رضا کتنی 5. رب فرما محبوب جیڑی تیری رضا ہو ساری رضا. بہم عہد باندھے ہے وصل ابد کا، رضائے خدا اور رضائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد. حکم کہ ابو بکر 5 پڑھ، عمر 5 پڑھ، علی 5 پڑھ، طلحہ 5 پڑھ، زبیر 5 پڑھ، جبیر 5 پڑھ. ایک شخص آ گیا مسند امام احمد دی حدیث، اس نے کہا حضور میں ایمان تان ایسا کدوں نماز پڑھ سکتا. حضور نے آخنا چاہیے رب دی رضا تا 5. حضور انج نہیں آکھا میں رب کو پوچھتا، فرمایا جا تیرے اسلام میں 2 نمازاں تے قبول کر دوں. حضور نے پتہ ہی جیڑی میری رضا اور رب دی رضا، جیڑا میں پسند کرنا رب پسند کر دیتا. پھر قرآن رب تعالیٰ فرمایا نا لا تمشی فی الارض مرحا، زمین تے کتھائیں بھی آکڑ کے نہ چلیں. یہ نا قرآن. حضور مدینہ شریف عمرہ کرنا ہے، کافر آنکھیں مدینہ دے بخار مسلمان کمزور کر دیتا. حضور فرمایا صحابہ کافر پہ کریں اعتراض، طواف کی پہلی باریں سینہ تان کے آکڑ کے چلو. ان چاہیدہ رب آکھیا محبوب میں تا کیا شاہی تے آکڑ کے نہ چلیں، تو میرے گھر چکڑا کے چلائی پھر. لیکن رب فرمایا محبوب تیری رضا سن اتنی پسند آئی ہے قیامت تک ہمیں کافر ہومن نہ ہومن طواف کی پہلی بار جا کر چلنا میں سنت بنا رہے ہیں، ضروری لازم قرار دے رہے ہیں، کیونکہ جڑی تیری رضا ہو میری رضا ہو. گل میری سمجھ آئی نے؟ حرم شریف وچوں لکڑی کٹنی منع، بخاری دی حدیث ہے. میرے آقا فرما باستان اجازت ہے. کیوں؟ میرے آقا نے پتا جڑی میری رضا اور رب دی رضا. ریشم پامنا مرد واسطے حرام، بخاری شریف دی حدیث ہے. حضور حضرت عبد الرحمن صاحب نے کہا تیرے واسطے جائز ہے. سونا پامنا مرد واسطے حرام، حضور براء بن عازب نے کہا تیرے واسطے جائز ہے. میرے نام نہیں آکھا محبوب کیا پہ کرنا، فرمایا محبوب جڑی تیری رضا ہو میری رضا ہو. پھر گل کڑی کر رہے ہیں نسبت دی. ہن تو آ صحابہ دے حضرت انس دے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ایک دعوت وچ گیا، شوربے چین کدو، میرے آقا کدو تلاش کر کر کے پسند پہ کھاندے پہ. میں نے پتہ چل گیا کہ حضور کدو پسند کریں گے. حضور دی پسند پتہ چل، فرمایا فلم ازل احب الدبا بعد یوم اذن. فرمایا جس دن میں دیکھا میرے آقا کدو پسند کریں میں بھی کدو نال محبت کرنی شروع کر دیتی. ہائے 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 کتنا نسبت آتا تب کریں. ہن حالانکہ کوئی ضروری نہیں کہ سبزی بھی حضور علی پسند کرو، تو فرض واجب تا نہیں، لیکن عشق دے اپنے اصول ہیں. اس آقا میرے آقا نے کدو پسند آئی میں بھی کدو نال محبت کرنی شروع کر. تو انہاں ترجمہ کیتا دسیا کہ میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہی میں نے کعبہ بنا لیا. میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہی میں نے کعبہ بنا لیا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، بول پو نعرہ رسالت، اچھی بولو نعرہ رسالت، گج بج کے بول نعرہ رسالت، تلا کے بولی نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. گل کری موضوع دینے دیکھا نسبت. حضور دے صحابی حضرت انس انہوں کی تھی صحابہ دی دعوت. جلے صحابہ بیٹھے دسترخان آئی میلہ کپڑے دسترخان آئی. حضرت انس دسترخان چاہیا تندور چڑھ، تھوڑی دیر تو بعد تندور جو صاف دسترخان بھر گیا. صحیح حدیث ہے، 1000 دفعہ علماء کل سنی اسے. صحابہ کہ ایک ہی ماجرا کپڑا آگے جو ونجے ساڑھ نہیں دی تا آگے سٹیا. اسے کسل گالے وے ایک دن حضور میرے گھر آئے، اس دسترخان نال میرے آقا ہاتھ تے منہ مبارک پوجے آئی. میں اس نو اگے سٹینا اگ میل کھا ویندی نبی دے ہاتھ نال لگن والے کپڑے اگ جلا نہیں سکدی. ارے یارو اس کپڑے تے نبی دا ہاتھ
جاندی جس دل جس کے مصطفیٰ وہ دوزخ دی اگ نہیں جلا سکتا. ارے زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. محبت کملی والے کی وہ جذبہ ہے، سنو لوگوں، جس من میں یہ سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا. گل سمجھ آندی بھائی نے؟ عقیدہ سمجھو. مائیے تو ڈوڑے تو من نہیں آندے. پھر غور فرماؤ، حضور آپ ہی اپنی نسبت علی شیء نبیت لی، صحابہ نے خود حضور بھی. دلیل حدیث مستدرک حاکم، حدیث مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث معجم اوسط، حدیث مجمع الزوائد. علامہ حیثمی آدن حدیث بالکل صحیح ہے. حضور دی چاچی فاطمہ بنت اسد دو انتقال، حضور گئے جنازے دے نال. پہلے آپ اپنی قمیض دے دیتے کہ میری چاچی نے میری قمیض وچ کفن دے آئے. میں نے کوئی جٹ سے مقصد کے کپڑے اور کونن لب کپڑے ہیں. حضور فرما میری قمیض ہی کفن دے آئے. مقصد انڈرسٹوڈ تے سمجھا سمجھایا کہ میرے جسم نہ لگن والی قمیض دے لے میری چاچی دے جسم نہ لگ سی نا اس نے دوزخ دی اگ چھو بھی نہیں سکتی. جیڑے پہنچے نا تے قبرستان میرے آقا خود قبر وچ لیٹ گئے، چاچی دے پہلے لیٹ گئے. پھر آپ ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہ الذی یحیی و یمیت. او اللہ جڑا زندہ بھی کریندا تے مریندا بھی ہے. وہ حی لا یموت، او زندہ اس تے موت نہیں آمنی. اللہم اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد. اے اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد دی بخشش فرما. وَلَكِّنْهَا حُجَّتَهَا، سوالوں میں جواب سکھا. وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا، وہ دی قبر نو وسیع فرما. بے حق کے نبیے کا وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِن قَبْلِي، میرے وسیلے نال تو میں تو پہلے نبیوں دے وسیلے نال. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، محبت و شفقت مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و مقام مصطفیٰ، رفت و مقام مصطفیٰ. نعرہ رسالت. گل سمجھ آئی نے؟ حضور قمیض بھی دیتی تے قبر سے لیتے بھی صحیح تاکہ میرا جسم جیڑی مٹی نہ لگوے سی دوزخ دی اگ چھو ہی نہیں سکتی. میری قمیض جسم سے بنوا لگوے سی اس نے دوزخ دی اگ چھو نہیں سکتی. سیکرٹری صاحب شاعر ہے، اس نے کہا آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. آپ ساتھ دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. آپ ساتھ دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا. پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا. جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا. گل دی سمجھ آئی نے؟ پھر بخاری دی حدیث ہے، حضور بیٹھے میرے آقا نے چادر کی ضرورت ہے. ایک صحابی عورت آئی، حضور نے چادر تحفہ دی. میرے آقا فوراً جسم تے اڑ گئے. ایک صحابی فوراً کھڑو گئے، ایک منٹ بعد کھڑو گئے. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر میں دے دو. میرے آقا دے دربار چ کراں کہ نہ تو سنی نہیں سنتا ہی نہیں کبھی مانگنے والا تیرا. حضور چادر اتار کے فرمائے گا. جلے چادر گن کے باہر نکلے، اے وہابی دا عقیدہ نہیں صحابی دا عقیدہ. سمجھنے کی کوشش کرے. موٹر سائیکلوں نے پیچھے لکھتے ہیں میں نوکر صحابہ کا. وہ صحابہ دا نوکر تامن سے صحابہ عقیدہ بھی رکھے سے. تو تا نبی کچھ نہیں کر سکتا. صحابہ دا عقیدہ نبی دے جسم نہ لگا والا کپڑا حاجت روا بھی بن مندا تے مشکل کشا بھی بن. جلے باہر نکلے نا صحابہ اس گھیر کے کہ تن پتا ہے یہ سارے آقا نے چادر کی ضرورت ہے، تنہیں بھی پتا ہے آقا نہ نہیں کرے، تن چادر منگی کیوں؟ اس آقا دوستو میں دنیاوی استعمال واسطے نہیں منگی، میں اس واسطے منگی این یکون کفنی یوم اموتو، کس نے مرے چادر جو من کفن دیتا منگی. شہرادہ کسی کو ناز ہوگا اپنی طاعت کا، عبادت کا. ہمیں تو ایک بھروسہ ہے محمد کی شفاعت کا. کسی کو ناز ہوگا اپنی طاعت کا، عبادت کا. ہمیں تو ایک بھروسہ ہے محمد کی شفاعت کا. ارے سہارا مل گیا جس کو تیری چشم عنایت کا، اسے کیا خوف دوزخ کا، اسے کیا ڈر قیامت کا.
دوبارہ ذہن چنے نسبت مصطفیٰ ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین. کون ابو بکر صدیق؟ مسجد نبی جماعت کرا کے نکلے, امام حسن پہ بچے نال کھیر دیں, علی شیر خدا بھی نال, حضرت صدیق اکبر حضرت حسن چاہ کے موڑھے تے چڑھا گئے. ہن دیکھو نا جتیاں سمیت کر موڑھے تے چڑھاؤ, جتیاں لگ دیاں سینے تے کپڑے تے, وہ ان خلیفۃ المسلمین وقت دے بادشاہ. سارے کوئی دوست ہوگا نا, کوئی رشتہ دوست عزیز پیارا ہو تو بچہ ہے بندہ سر تے ہاتھ رکھیندا, سر تے ہاتھ رکھنا ہی کافی ہے. انہاں موڑھے تے چڑھایا, جتیاں سمیت چڑھایا, مٹی جسم تے پہ لگ دی. تو صدیق اکبر بخاری حدیث فرماتے واللہ لقرابت رسول اللہ ابو الیہ ان اصل من قرابتی, من رب دی قسم میں اپنے گھر والے نبی دے گھر والے نالوں گھٹ پیارے, نبی دے گھر والے زیادہ پیارے. نسبت ادب کتنا, نبی دے نواسن موڑھے تے چا گئے. خلافت دا خلیفہ ہومن دا خیال نہیں کیتا, نبی دے غلام ہومن دا خیال. پھر سٹے سکری صاحب شاعر آیا, اس نے کہا اللہ اللہ نبی کا گھرانہ, اللہ اللہ نبی کا گھرانہ, یہ گھرانہ ورا الورا ہے, اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے, اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. لب پہ ہے تذکرے پنج تن کے, پھول مہکے ہیں میرے چمن کے, ایسا ان کے کرم نے نوازا, اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اللہ انہوں نے بولن دی توفیق عطا فرما. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, نعرہ غاسیہ, نعرہ غاسیہ. علماء اہل سنت, آستانہ علیہ بندیال شریف, آستانہ علیہ خواجہ آباد شریف, آستانہ علیہ مدینہ شریف. سیکٹری صاحب وہ کہا دیں زمین جنبت نہ جنبت گل محمد, ان قوم تے اثر نہیں تھی. ہن جیڑا سبحان اللہ ناک سی میں اس نو کھڑا کر کے چھیواں کلمہ سن میں دے داں, میں کھڑا کری نہ تن کھلو. پتہ نہیں عجیب گل ہے, مان دا سر ہلیندے آ تے چپے ایک ادھی چھڈاک دی زبان نہ ہلا سکدے. او سنی کیڑا جڑا حضور دا ذکر سن کے تڑپے نہیں. سنی فرق ہی ہے, حضور دا ذکر سنے دل کھل ونجے, چہرہ گلابر کھل ونجے, تے دل جو سبحان اللہ نکلے, پتہ لگے عاشق مصطفیٰ بیٹھا. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. گل میرے موضوع ذہن وچ رکھیا ہے نسبت مصطفیٰ. حضرت ابو بکر دی گل کی تھی, حضرت عمر دی گل نہ کرنے. مدینہ شریف وچ بارش نہیں لاندی, حدیث بخاری دی. صحابہ گئے عمر فاروق کو, 1400 سال بعد اگر شاہی علن پتا بھئی بارش نہ لاوے تو نفل پڑھیں دن, چند سال بعد عمر فاروق نے پتا کون ہے پتا ہے. انہوں نے فرمایا حضور دے چاچے عباس نے بلاؤ. حضرت عباس آ گئے, سارے صحابہ نے بلاؤ, صحابہ آ گئے. آپ فرمایا صحابہ دی جماعت تن پتا ہے کون ہے؟ حضرت عباس ہے. میرے آقا انہوں نے قسمن پورا کرندے ہیں, اپنے بالدار سمجھیندے ہیں. آپ فرمایا واتخذوا وسیلۃ الی اللہ عز وجل فیما نزل بکم, جیڑی پریشانی آئی نے اس وچ نبی دے چاچے نے وسیلہ بناؤ, نبی دے چاچے نے وسیلہ بناؤ. تے دعا میں کتوں پہ پڑھدا بخاری چ عمر فاروق دعا کیڑی منگی, دعا سن تے تیرا ایمان ٹھڈا تھی ویندا. وادن اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا. یا اللہ تیرے نبی دی ساری حاجات دے زمانے چ بارش نہ لاویا, تیرے نبی دے وسیلے نال دعا منگدے اسے تو بارش دیندا ہوندا ہے. انا نتوسل الیک بام نبینا فسقنا. ہن تیرے نبی تے چلے گئے مزار وچ, تیرے نبی دے چاچے دے وسیلے نال بارش منگدے ہیں, بارش عطا فرما. حدیث لفظ فیسقان, جی میں نبی دے چاچے نال صحابہ دعا منگی نا, اس ویلے رب بارش عطا فرما دے. شہرادہ کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے, کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے, کسی کو جہاں کا خزانہ ملا ہے. میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں, مجھے یار کا آستانہ ملا ہے. نمازیں پڑھے جا, اذانیں دیے جا, شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا,
نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی جسے پنجتن کا گھرانہ ملا۔ کو سمجھ آئی نے کون عمر؟ 7 فٹ کا دے جری جوان نڈر گل نسبت دی یاد رکھے۔ ایک نہیں ایک میدان چ گزرے رومن لگ کہا کہ حضرت ہوں دے کیوں آؤ؟ فرمایا اے او میدان جتے من والد 5 اٹھ چراون مندائی میرے کل چر دینا والد من مریندا ہوندا تے ہن جلے نبی نال نسبت بنی میں 36 لاکھ مربع میل دے انساناں چرا رہے۔ حضور نال نسبت نہیں تے 4 اٹھنا کنٹرول کر سکدا، نبی دا غلام بنیا تے 36 لاکھ مربع میل دے انساناں چلا رہے۔ گویا عمر فاروق آدھے ہیں اگر اردو بولے نا، ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، میں تو کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے۔ میں خاک کا پتلا ہوں وہ عرش کے راہی ہے، میں خاک کا پتلا ہوں وہ عرش کے راہی ہے، اس پار کا باسی ہوں اس پار سے نسبت ہے۔ سر جھک نہیں سکتے، سر میشر بھی ہمارے سر اس لیے اونچے ہیں کہ سردار سے نسبت ہے۔ میری جٹ برادری اردو نہیں سمجھیں تھا، سارا بس چل روٹین اردو دی۔ چلو پنجابی شاعر آیا، اس آکھیا واہ وکانی تیرے نام تمہیں ورنہ کون کمینی نہیں جان دسی۔ واہ وکانی تیرے نام تمہیں ورنہ کون کمینی نہیں جان دسی، میرے گل پٹا تیرے نام والا تیرے نام نو جگ سیان دسی۔ تیرا نام لے کے لگ پار ویسا من آسرت ایڈی شان دسی، لگا جو بھاگ کمینی نو حیدر سارا فیض تبجار پٹھان دسی، سارا فیض تا محبوب سبحان دسی۔ پھر غور فرماؤ گال کڑی کر رہے ہیں نسبت دی۔ حضرت اسامہ حضور دے غلام زید دے بیٹے، حضور کتے حسن نو بہن دن جھولی نال اسامہ دن جیلے مکہ فتح ہویا نا، اپنی اونٹنی تے حضور ابو حضرت اسامہ بھائے ہوئے، حضور ایک لشکر دا سردار بنایا، سپاہ سالار بنایا اسامہ، لشکر روانہ ہویا، حضور کا وصال ہو، لشکر واپس آ گیا۔ ہن ابو بکر صدیق نو صحابہ کرام آکھے اے تے نوجوان ہے بالکل، اس نے تو سپاہ سالاری تے قانون نہیں آندے، کوئی اور بڑا صحابی سپاہ سالار بناؤ۔ ابو بکر صدیق آکھا رب دی قسم ہے جس نے نبی سپاہ سالار بنایا ابو بکر دی جرت ہی نہیں کس نے ہٹایا۔ اسامہ گھوڑے تے سوار، ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین نال نال پیدل چل رہے۔ عمر فاروق آدین میں امیر المومنین صحابہ بنایا تو سامنے امیر المومنین کالی کملی والے بنایا۔ غلام ہو کے سپاہ سالاری کر رہا، تیادہ غم عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، غم عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیری ذات نے بنا دی میری زندگی فسانہ۔ دوجہ شاعر ہے میری ساری بہار حضور میری ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا قرار آپ سے ہے، میری تو ساری بہار آپ ہیں، میں بے قرار تھا قرار آپ ہیں۔ پھر ذرا میں بلال حبشی دی گل نہ کروں، ہوٹ موٹے رنگ کالا صورت بھیڑی نقش و نگار نہیں، غلام ہے حبشی ہے، امیہ دا غلام ہے، مریندا ابو بکر صدیق خریدے تے جس لئے مکہ فتح ہویا سارے ہاشمی تے قریشی کھلین کے کون اذان دے سی کعبے دی چھت تے، میرے آقا فرمایا اینا بلال، بلال کتھے غلام نو میں مقام دے مناج غلام کعبے دی چھت تے، عمر تلے کھلین ابو بکر تلے کھلین عثمان تلے کھلین، غلام اذان دے رہا، میرے آقا دنیا اندر ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا۔ حضور دا وصال ہویا نا، بلال چلے گئے شام دے شہر حلب، 6 مہینے تو بعد میرے آقا خواب چاہ آپ فرمایا بلال تیاں سارا شہر مدینہ کیوں چھوڑ دیتا؟ اسے آگے جس مدینہ تسا نظر نہ ہوا سو رہ کے گرنا کیا۔ میرے آقا فرمایا بلال اگرچہ میں موجود نہ لیکن میری مزار جو موجود ہے، میں موجود نہ میری مزار جو موجود ہے۔ حضور دے لفظ بڑا عجیب، ما هذه الجفا، بلال جفا کیسی؟ بلال صبح یا رسول اللہ نعرے لیندو مدینہ شریف جاتا،
مدینے دے بچے تے بڈھے اکٹھے ہو گئے، بلال آ گئے، مؤذن مصطفیٰ آ گئے، صحابہ کے اندر اذان سنا جڑے سارے نبی دے دور جڑی نو بلال اس چبوترے تے آئے جتے حضور دے دور چ کھلو کے اذان دیندین، رباد الفاظ فلما ان قال اللہ اکبر اللہ اکبر ارتجت المدینہ، جس نے بلال آکھے نا اللہ اکبر پورے مدینے شور غل بپا ہو گیا۔ فلما ان قال اشہد ان لا الہ الا اللہ ازدادت، جس نے بلال آکھے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ شور غل اضافہ ہو گیا۔ فلما ان قال اشہد ان محمد رسول اللہ خرج لباتک خدورہن وقالوا بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جلے بلال آکھے نا اشہد ان محمد رسول اللہ، مدینہ سمائے بنے کہ مرد عورتاں پردے دار بچے سب مسجد نبی چاہ گئے، لوگاں سمجھا شاید کملی والے آقا مزار انور تو باہر آ گئے، آہیں سسکیاں آنسو رومنا، تے بلال جلے آکھے نا اشہد ان محمد رسول اللہ، پرانی روٹین دے مطابق نظر اٹھی اس مقام در جتے کراں بددعا تے مکھڑے والا بیٹھا ہوندا، نظر اٹھی اس مقام در جتے کراں واللیل دی زلفا لا ہوندا، نظر اٹھی اس مقام در جتے کراں باجن تے کول ہوا دی ہوٹا لا ہوندا، نظر اٹھی اس مقام در جتے کراں جد اللہ دے ہتھا لا ہوندا، نظر اٹھی اس مقام در جتے کراں علم رشد دی چھاتی لا ہوندا۔ آقا نظر نہ آئے، بلال غش کھا کے ڈھہ گئے۔ ویسے تو میں ہر زبان دے شعر پڑھدا لیکن میں ٹائم شاٹ اردو شاعر آیا، اس کا جو بجھانے سے کبھی نہ بجھے وہ کوئی آگے سی لگا گئے، جو بجھانے سے کبھی نہ بجھے وہ کوئی آگے سی لگا گئے، جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکانیں اپنی اٹھا گئے، جنہیں روگ عشق کا لگ گیا انہیں مثل گھن کے بھی کھا گیا، رہے سبز مثل ہنا صدا مگر خون جگر کا پیے گئے۔ پھر پنجابی شاعر آیا تو ان کتنے شروع کرم خواجہ میر محمد صاحب آدھن ہجر تیرا جے پانی منگے میں خون نہ دے گیڑا، ہجر تیرا جے پانی منگے میں خون نہ دے گیڑا، جی کردہ اج ماہی آوے میں درد پرانے چھیڑا۔ پھر خواجہ فرید صاحب کوٹ مٹھن لے آئے، انہاں کہ ہجر فراق دی کٹھڑی جندڑی وڈی بھی گلیندی ماہی، جس دم نال پریت اسادی یو کر گیا بے پرواہی، لوکاں دی بستیاں جھوکاں کدی سادی بستی ہائی، غلام فریدہ ول وسن جھوکاں جدو وطن تے ولسی ماہی۔ اس مقام تو میرے پیر میرے علی بھی آئے، مدینہ شریف گئے نا توجہ میں ادھر رکھو، تو گئے تھکا ہو ویسے ہی بے ذوق لوگ آؤ، تو کوئی پتہ نہیں کہ تقریر دی قیمت دا، اتھے حضور دا روضہ تے نال مسجد، پیر میرے علی گئے، انہاں او زمانہ یاد کیتا جب ہمارے آقا حجر چل کے مسجد دے رہندے، انہاں کہ یا رسول اللہ ذرا حجرے تھی مسجد آؤ ڈھولن، یا رسول اللہ اگے چل کے آندہ ابو بکر دیدار کریں دے، آج میرے علی دیدار کراؤ، ذرا حجرے تھی مسجد آؤ ڈھولن، نوری جھاد دے کیتے سارے سکن، دو جگہ کیا راہدہ فرش کرن، سب جنوں ملک حوراں پریاں، انہیں سکدیاں تے کرلاندیاں تے لکھوار صدقڑے جاندیاں تے انہیں بردیاں مفت وکاندیاں تے شالوت بھی آمین او گھڑیاں۔ پھر آیا ڈاکٹر اقبال، وعدہ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، بلال وعدہ جی، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو حجاز میں لایا، اسی سے ہوئی تیرے غم قدا کی آبادی، تیری غلامی پہ صدقے ہزار آزادی۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، رفت و مقام مصطفیٰ، نسبت مصطفیٰ، اختیارات مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ ایک آئین صاحب گال کڑی نسبت، ایک صاحبین ساتھ انتہائی سیاحت بدصورت، میرے آقا فرمایا ساتھ تو شادی نہ کریں گا، اس آقا جی میں غریب، میں بدصورت، میں کالا، میں کون بیٹی نہیں گا؟ میرے آقا فرمایا بنی سقیف دا سردار ہے تیرا چاچا اس کو گا، اس آقا جناب اُتی بیٹی حسین و جمیل من کتے دینا امیر آدمی، حضور فرمایا بھائی ساتھ گیا دروازہ کھٹکھٹایا، چاچا باہر آیا، اس آقا میں کملی والے آقا بھیجیا کہ اپنی بیٹی دے میں نال نکاح کر، چونکہ بڑی عجیب گل ہے، امیر ہے غریب ہے سیاہ و خوبصورت، چپ کر پیچھو دھی کھلی سن دی آئی، اس آقا ابا گھبرا نہیں، تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پر مسرور ہے، تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پر مسرور ہے، کالی کملی والے کی مرضی مجھے منظور ہے،
کب میں کہتی ہوں رنگ کے اس کالے کو دیکھ، میں تو کہتی ہوں اس کے بھیجنے والے کو دیکھ. مانا رنگت اس کی کالی، حسن میں بھی ماند ہے، پر بھیجنے والا تو 14ویں کا چاند ہے. پھر نسبت جلے مصطفیٰ دی آویں دی نا تو زندگی بھی بے مثال ہوں دی تے موت بھی بے مثال ہوں دی. بس آخری دوں گلہ میں کرنی ہے، زندگی بھی بے مثال، موت بھی بے مثال. جنازے تو صدر دے بھی دیکھے ہو سکتے، وزیر اعظم دے جنازے بھی دیکھے، گورنر تے وزیر اعلیٰ دے جنازے بھی دیکھے ہو سکتے، لیکن چشم فلک جیڑا غازی علم دین شہید دا جنازہ دیکھا رنگی جے پال کی تھی میرے آقا دی گستاخی کتاب لکھی. انگریزاں دی حکومت 1929 دا ذکر ہے. عدالت اس نے چھوڑ دیتا، جس لئے عدالتاں بے بس ہوئے نہیں، پھر نبی دی عاشق کا فیصلہ کر رہے ہیں. شورا گھن کے گھونپس پھر نار ہو گئے، خود بن کے تھانے کی رفتاری لے. وکیل کوئی عام بندہ نائی، وکیل آئی قائد اعظم محمد علی جناح. جیل میں والی جو ملاقات کرن گے قائد اعظم آکے علم دین عدالت ایک دفعہ آکرے میں کم نہیں کیتا، رہائی تیری میرے ذمہ آئی. اس آکے قائد اعظم صاحب بڑے رہنما سنیں گے یہ گلا کھنا آیا زندگی جھکا تے چنگا کم کیتا، انکار کی کر دے ماں. چنانچہ میاں والی جیل پھانسی لا دیتی گئی. حکومت امن دے نقص دے ڈر تو میاں والی دفنا رہتا قبرستان. غازی علم دین دی خواہش آئی کہ میری دفنایا بنے میانی صاحب قبرستان لاہور. ڈاکٹر اقبال گورنمنٹ نے شخصی ضمانت دی کہ میں امن دا ذمہ دار ہوں، یہ میت تھے. کتنے عرصے تو بعد قبر کھولی گئی، عاشق مصطفیٰ دی قبر کھلی، پورا مدینہ پورا میاں والی خوشبو نال مہک گیا. میت لاہور پہنچی. کتنے بندے ہیں؟ یہ 1930-31 دا ذکر ہے. ریڈیو ٹی وی غالباً کچھ بھی نہیں، نیٹ بھی کون نہیں. 6 لاکھ بندے آقا دے عاشق دا جنازہ پڑھا. سید پیر جماعت علی شاہ محدث، آپ اس ہائی درخان، ہائی نوجوان، ہائی انپڑھ، مولوی نہیں، حافظ نہیں، قاری نہیں، شیخ الحدیث نہیں، انپڑھے درخانہ دا لڑکا پیر جماعت علی شاہ دے قدم چمے. ہائے 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 قدم چمے تے پیر جماعت علی شاہ کا میں بڑے بڑے بادشاہاں دے واقع پڑھیں. کسے پڑھیں؟ میں کراں خواہش پیدا نہ ہوئی کہ کاش میں او بادشاہ ہوا. بڑے بڑے پہلوانوں دے کسے پڑھیں؟ میں کراں خواہش نہ ہوئی کہ او میں ہوا پہلوان ہوا. بڑے بڑے ولیوں دے کسے پڑھیں؟ کراں خواہش نہیں ہوئی کہ میں او ولی ہوا. لیکن آج میری خواہش ہے کاش علم دین علی چارپائی تے جماعت علی شاہ لیٹے ہوئے. نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، بولو بولو تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ. کرے کٹ جائے وہ ہاتھ جو مصطفیٰ کے خلاف استعمال ہو، اللہ کرے سلامت رہے وہ ہاتھ جو اس نعرے پر کھڑا ہو. دل آ کے بولی لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. قبر اتارن واسطے ڈاکٹر اقبال خود لکھا، کفن دے بند کھولے. اس آقا غازی علم دین تیری وصیت میں پوری کی تھی کہ میں نے میانی صاحب قبرستان ہی دفن کرے آئے، میری وصیت تو پوری کر. قبر اس کملی والا آوے میرے سلام پہنچا دے. تے میرے امان سے سیکٹری صاحب غازی علم دین شہید پھانسی دے ٹائم آتا اسی. مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا. مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا. ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا. لکھ گنو دل دکھا، ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا. رسول پاک کی حرمت پہ تن من دھن فدا کرنا.
لیکن دل جاجدہ پیغام ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا، رسول پاک کی حرمت پہ تن من دھن فدا کرنا، جسے کٹنا نہیں آتا ناموس رسالت پر، جسے کٹنا نہیں آتا ناموس رسالت پر، بدن پر بوجھ ہے وہ سر اٹھا کر بوجھ کیا کرنا، جسے کٹنا نہیں آتا، جسے کٹنا نہیں آتا ناموس رسالت پر، بدن پر بوجھ ہے وہ سر اٹھا کر بوجھ کیا کرنا۔ پھر چشم فلک ایک اور آخری گل اور جنازہ ویکھیا، وہ کہندا غازی ممتاز حسین قادری دا جنازہ، تے میں خود بھی اللہ دے فضل نال اتھے شریک ہویا، دنیا دی تاریخ دا انوکھا جنازہ، آخری رات جس لئے بلایا گیا نا غازی ممتاز حسین قادری دے رشتہ داروں، لوگ ہوندن بچہ 2-3 سال دا دیکھ کر ہوندن، غازی ممتاز حسین قادری دے والد تے بہرات سارے بیٹھے، اس آقا یار دنیاوی گلنا کے کر رہے ہیں، وقت آخر نبی دی نعت کیوں نہ شروع کر رہے ہیں، ہائے ہائے ہائے، آخری وقت نعت شروع کی تھی، جس لئے پھانسی گھاٹ طرف وجن لگا، انہاں آقا تاری آخری خواہش کے ہوئے، اس آقا میری آخری خواہش ہے کہ پھانسی دا پھندا میں اپنے ہاتھ نال گلے چ پاواں تے چم کے پاواں، تے دوجی خواہش ہے جب تک میں پھانسی دے تختے تے لبیک یا رسول اللہ نعرہ نہ لا سکاں اس وقت تک پھٹن چھکڑیں گے، پھانسی دے پھندے تے ویندا اپنے ہاتھ نال پھندا گھاٹے چ پیندا تے چمدا، تے جے لبیک دا نعرہ لیندا اس لے اس وقت شہادت آوے۔ پھانسی جڑے لوگ چڑھ دین تو پتہ اسی کراں اتفاق ہوئے اسی، گردن لمبی تھی ویندی، اکھی نکل آندین، منہ کھل ویندا، لیکن نہ جانے آقا آئین فرشتے آئین، گردن بھی لمبی نہیں ہوئی، اکھی بھی بند آئین تو منہ بھی بند آئی، تو اگر نبی دا عاشق دنیا تو جا رہے ہیں، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلی ہے ذرا گھوم کے نکلے۔ اخبارات آکے 35 لاکھ دا جنازہ، 35 لاکھ کنا کے 40 لاکھ ہے، میں کسے گورنر دا جنازہ دکھاؤ، کسے وزیر اعظم دا جنازہ دکھاؤ، ہائی سپاہی مصطفیٰ نال نسبت ہوئی تو جنازہ ہی بے مثال ہے۔ دنیا دی تاریخ دا واحد جنازہ جسے بریلوی بھی موجود، دیوبندی بھی موجود، اہل حدیث بھی موجود، فوج والے بھی موجود، سپاہی بھی، پولیس والے بھی موجود، ماڈرن لوگ بھی موجود، مذہبی بھی موجود، سارے اکٹھا ہو کے ثابت کر دیتا تحفظ ناموس رسالت سے سارے کلمہ کو ایک تارے کو بندہ فوت ہو ونجے نا، لوگ آدھن فلانے بڑے پیر صاحب نو بلاؤ، فلانے عالم نو بلاؤ، کیوں؟ ہو سکتا پیر صاحب دی بزرگی دے صدقے رب دی بخشش فرما جو، لوگ پیرن گھنان دینا سارے مردے دی بخشش ہو ونجے، پاکستان دے سارے بڑے پیر تے مولوی اتھے گئے، اس واسطے نہیں گئے کہ غازی ممتاز دی بخشش ہو ونجے، اس واسطے گئے ہو سکتا ہے تو صدقے ساری بخشش ہو ونجے۔ جس سیکرٹری صاحب دنیا تو بہند آئی تو کیا آئی، جو دل والے راہ وفا میں دولت دلوار دیتے ہیں، محبت کی سند ان کو شہ ابرار دیتے ہیں، جو دل والے راہ وفا میں دولت دلوار دیتے ہیں، محبت کی سند ان کو شہ ابرار دیتے ہیں۔ سلام غازی ملت، سلام عاشق صادق، تیرے جیسے جماع ہی جذبہ بیدار دیتے ہیں، تیری سرفروشی نے تجھے ممتاز کر ڈالا، تیری سرفروشی نے تجھے ممتاز کر ڈالا، سلامی تیری خوشبو کو گلو گلزار دیتے ہیں۔